بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پچھلے پارٹ 23 میں ہم نے سنا تھا کہ رحمت اور برکت الہی قیامت کے دن سے پہلے کا خواب۔ اب آگے یہ خواب ہے میدان محشر قیامت کے دن پہنچنے کا وقت، اور یہ خواب محمد قاسم نے 2005 میں دیکھا تھا۔ محمد قاسم بیان کرتے ہیں کہ مجھے خوبصورت خواب آیا تھا جس میں نے خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے کا ارادہ کیا تھا۔ جب میں نے سیڑھیوں کے خواب دیکھا تو میں نے ہمیشہ سوچا کہ مجھے اس خواب کا اگلا حصہ بھی دیکھنا چاہیے، کیا ہوتا ہے جب میں ان سب سیڑھیوں پر چڑھ جاتا ہوں۔ پھر 2005 میں نے ایک خواب دیکھا کہ میں ایک زمین سے نکل کر میدان محشر میں پہنچا ہوں۔ وہ مٹی بہت صاف اور پاک تھی، گندگی یا خرابی کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ آسمان میں بادل تھے، ہلکی بارش ہو رہی تھی اور موسم بہت ہی خوبصورت تھا۔ جب میں جگا تو میں نے دیکھا کہ میرا چہرہ جانب یعنی دکشن کی طرف تھا۔ یہ منظر اتنا خوبصورت تھا کہ میں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تعریف کرنے لگا کہ آپ اتنے رحم والے ہیں کہ آپ نے ایسا موسم بنایا، الحمدللہ۔ پھر میں نے مغرب کی طرف دیکھا اور میں نے دیکھا کہ دو لوگ اللہ کے عرش کے سامنے کھڑے ہیں۔ ایک آدمی کی ہائٹ لگ بھگ اللہ کی عرش تک پہنچ رہی تھی اور دوسرے آدمی کی ہائٹ صرف اتنی تھی کہ وہ پہلے آدمی کی گھٹنے تک پہنچ سکے۔ ایک آدمی بہت لمبا تھا اور دوسرا چھوٹا تھا۔ میں نے کہا کہ یہ کون ہے جس کی ہائٹ اللہ کی عرش تک پہنچ رہی ہے؟ میں نے ہمیشہ سے چاہا تھا کہ میری آواز اللہ کی عرش تک پہنچ سکے، اور ان کا سر کا امامہ اللہ کی عرش سے لگ رہی تھی اور وہ تھوڑا ہل رہا تھا، اور جس سے اللہ کا عرش بھی تھوڑا ہل رہا تھا۔ میں نے کہا کہ یہ آدمی کتنا عظیم ہے کہ اللہ کا عرش بھی ہل رہا ہے۔ اور پھر میں نے اپنے آپ سے وعدہ کیا کہ میں اس لمبے آدمی کی قدموں پر چلنا شروع کروں گا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تک پہنچوں گا۔ جب میں جگا تو مجھے ایک عجیب سی فیلنگ آئی جو کم سے کم 1 مہینے تک رہی۔ پھر میں نے محسوس کیا کہ وہ لمبا آدمی صرف خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہو سکتے ہیں، اور وہ چھوٹا آدمی ابراہیم علیہ السلام ہو سکتے ہیں۔ 1 مہینے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھے ایک خواب میں بتایا کہ وہ لمبا آدمی خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور چھوٹا آدمی ابراہیم علیہ السلام تھے، اور تم نے صحیح سوچا تھا۔ یہیں پر یہ خواب ختم ہوتی ہے۔ انشاءاللہ اگلے پارٹ 25 میں ہم سنیں گے کہ کیسے تیسری عظیم جنگ شروع ہوگی اور پاکستان اس تیسری عظیم جنگ میں کیسے جیتے گی۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔